ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت اللہ کی ایک عظیم، انمول اور ایک اہم نعمت ہے۔ یہ نعمت امیر اور غریب، عالم اور جاہل، چھوٹے اور بڑے سب کو ملی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان اکثر اس نعمت کو مس یوز کرتا ہے۔ ہم نے اس کی قدر نہیں جانی۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا، صحت اور وقت دو ایسی عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں بے شمار لوگ خسارے میں ہیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر الگ الگ وقت کی قسم کھائی۔ اس سے ہمیں وقت کی بے انتہا اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی کمتر چیز کی قسم نہیں کھاتے۔ جیسے کہ سورہ فجر میں دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ سورہ ضحیٰ میں چاند کے وقت کی قسم کھائی۔ سورہ لیل میں رات کے وقت کی قسم کھائی، اور سورہ عصر میں تو پورے زمانے کی قسم کھائی۔ ان تمام آیاتوں میں الگ الگ وقت کی، پھر پورے زمانے کی قسم کھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انسانوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرو، اس کی ناقدری مت کرو، اسے حقیر مت سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ایک ایک پل کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اور ایک کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے وقت کی قدر کرے۔ لیکن زندگی کبھی کبھی غیر ضروری ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے۔ ان پر الگ الگ حالات آتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی خاندانی پریشانی، کبھی مالی پریشانی۔ ان تمام حالتوں کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کی زندگی بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ انہی حالات سے نکلنے کے لیے ماہرین نے وقت کی ترجیحات کے فن کو ترتیب دیا کہ ان حالتوں میں انسان اپنے کون سے کام کو ترجیح دے، کون سے کام کو پہلے کرے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایک انسان کی زندگی میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرنا کتنا ضروری ہے، وقت کا غلط استعمال کرنا کتنا برا ہے، اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کیسے کرے، کن کن چیزوں کو ترجیح دے، اور وہ ترجیح کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 37۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس جہنم سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، وہ عمل جو ہم نہیں کرتے تھے وہ عمل ہم کریں گے، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں غور و فکر کرنے والا، نصیحت لینے والا اگر چاہے تو نصیحت لے لے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو اب چکھو عذاب، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی جب عذاب کو دیکھ لیں گے اور چکھ لیں گے تو انہیں اپنی زندگی کے برباد ہونے کا احساس ہوگا۔ تب وہ جنت نہیں مانگیں گے بلکہ واپس موقع مانگیں گے، کیونکہ وہ جان چکے ہوں گے کہ جنت ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، جنت یوں ہی نہیں ملتی۔ وہ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے ضائع کیا، کس طرح سے برباد کر دیا۔ اس لیے وہ اللہ سے دوبارہ زندگی مانگیں گے، دوبارہ تھوڑا سا وقت مانگیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں کیا لیسن لینا چاہیے اس آیت سے؟ ہمیں اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہوگا تاکہ آخرت میں کوئی افسوس نہ ہو۔ اسی طرح سے نیک لوگوں کے بارے میں صحیح بخاری کتاب الجہاد میں شہیدوں کی موت کا ذکر ہے۔ شہیدوں سے جب پوچھا جائے گا کہ کچھ خواہش باقی ہے، کچھ چاہیے،
تو وہ کہیں گے ہاں، پھر سے میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں اور تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی نیک ہو یا برے، اگر آپ کی زندگی ختم ہو گئی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا کے ایگزام میں چاہے فیل ہو جائے تو شاید ری اٹیمپٹ کا موقع ملے گا، نیکسٹ ایئر پھر سے لکھنے کا موقع ملے گا، لیکن اگر آپ کی زندگی ختم ہو گئی تو کوئی بھی شخص اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتا، نہ کسی اور کو دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے زندگی کی اہمیت۔ ایک ہی موقع دیا ہے اللہ نے، اس میں ہی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریے۔ اگر آپ جنت الفردوس چاہتے ہیں تب بھی آپ کے پاس ایک ہی موقع ہے۔ اگر آپ یوں ہی ٹائم پاس کرنا چاہتے تب بھی آپ کے پاس صرف ایک ہی موقع ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 1۔ انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں ہے۔ زندگی کا ہر ایک لمحہ ہماری موت کی طرف ہمیں قریب لے جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی 70-80 سال جیے، ایسا نہیں ہے، نوجوان بھی مر سکتا ہے۔ اب جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے زندگی دی تاکہ انسان عمل کرے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا، سورہ ملک آیت نمبر 2۔ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے، وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو عمل میں بہتر ہے۔ کس چیز میں آزمائش ہے؟ عمل میں۔ تو معلوم ہوا زندگی عمل کے لیے ملی ہے، اور عمل اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ جس میں اخلاص ہو، جس میں اتباع سنت ہو۔ اسی طرح سے صحیح ترمذی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت بالکل تنگ ہو جائے گا، یعنی کہ جلدی جلدی اگلا وقت آئے گا۔ سال مہینے کی طرح ہو جائیں گے، مہینے ہفتے کی طرح ہو جائیں گے، ہفتے دن کی طرح ہو جائیں گے، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایسے ہو جائے گا جیسے آگ کی چنگاری، یعنی کہ فوری وقت نکل جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب وقت بہت تیزی سے گزرے گا، لہٰذا انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس تیزی سے گزرنے والے وقت میں وہ تیزی سے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نے انسان کی زندگی کو 5 مرحلوں میں ڈیوائڈ کیا، 5 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا۔ پہلا سٹیج ہے وہ جو پیدائش سے لے کر 15 سال کی عمر تک کا ہوتا ہے، یعنی کہ بچپن کا وقت۔ نیکسٹ 15 ایئرس سے لے کے 35 ایئرس تک جو جوانی ہوتی ہے۔ نیکسٹ 35 سے 50 سال تک ادھیڑ عمر کا انسان ہو جاتا ہے۔ 50 to 60 ایئرس آف ایج بڑھاپا ہوتا ہے۔ 70 کے بعد ایک دم بڑھاپا ہوتا ہے، یعنی کہ بچپن میں کمزور، بڑھاپے میں کمزور۔ بیچ کا ایک جو وقت ہوتا ہے وہ تقریباً 30 to 35 سال کا ہوتا ہے، جس میں وہ واقعی کچھ کر سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس وقت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ جو اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے نا، وہ بڑھاپے میں ندامت کے ساتھ رہتا ہے، ریگریٹ کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کا بڑھاپا خوشحال نہیں ہوتا۔ اسی طرح صحیح ترمذی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے آگے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوال کے بارے میں اس سے پوچھا نہ جائے، 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال کر دیا نہ جائے۔ کیا ہے وہ 5 سوال؟ فرسٹ، اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنی عمر کہاں گزاری۔ سیکنڈ سوال، جوانی کہاں گزاری۔ تھرڈ، اپنا مال کہاں سے کمایا۔ فورتھ، اپنا مال کہاں پر خرچ کیا۔ اور ففتھ، جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے سوالوں میں 2 اہم سوال وقت کے بارے میں ہیں، دوسرا جوانی کی قوت کے بارے میں ہے۔ یہاں پہ ہمیں خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا وقت کہاں پر جا رہا ہے، کہاں پر جا رہی میری جوانی، کن کاموں کے پیچھے جا رہی ہے، خواہشات دنیا کے عیش و آرام میں، گناہوں میں، کہاں پر۔ اسی طرح صحیح بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 70 سال کی زندگی دی اور اللہ نے ان کے عمر کے بارے میں اس کا عذر کو ختم کر دیا، یعنی کہ اب وہ ریزن نہیں دے سکتا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا، مجھے اور وقت چاہیے تھا سمجھنے کے لیے۔ 70 سال کی زندگی دی تھی تجھ کو، اور کیا چاہیے؟ اسی طرح صحیح بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی کہ ان سے پورا فائدہ اٹھا لو۔ کیا ہے وہ 5 چیز؟ فرسٹ، اپنی زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے، اپنی صحت کی قدر کرو بیماریاں کے آنے سے پہلے، اپنی فراغت کی قدر کرو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے، اور اپنی غنا کو غنیمت جانو فکر و تنگستی آنے سے پہلے۔ یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج آپ زندہ ہے کل موت بھی آ سکتی ہے، آج آپ صحت مند ہیں کل بیماری بھی آ سکتی ہے، آج آپ فری ہے کل بیزی بھی ہو سکتے ہیں، آج آپ کی جوانی ہے لیکن کل بڑھاپا بھی آنے والا ہے، یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آج مالدار ہے کل اچانک سے مال چھین بھی سکتا ہے۔ یہ جو نعمتیں ہم کو ملی ہے اس پر ہم نے کتنا غور و فکر کیا، کتنا شکر ادا کیا؟ شاید ہم میں سے کئی لوگوں نے تو اس کو نعمت بھی نہیں سمجھا ہوگا۔ آج غور و فکر کریے، اس پر شکر ادا کریے، اس کے کھونے سے پہلے اس کی قدر کریے، کیونکہ وقت بہت اہم چیز ہے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں سورہ عصر کی وہ 2 آیتیں ہی کافی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے خسارے کا ریزن وقت ہے۔ اگر وقت کا صحیح استعمال کر لے تو وہ خسارے سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور جو وقت کو برباد کر دے وہ خسارے میں رہے گا۔ شرعی احکامات کو ہی آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے عمل کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا، جیسے کہ سورہ نساء آیت 103 میں آتا ہے، اللہ نے نماز کو ایمان والوں پر فرض کیا ہے مخصوص اوقات میں، اس کا ایک خاص وقت مقرر کیا ہے اللہ نے۔ جب دل بولا ہم جب نہیں پڑھ سکتے، اس کے بتائے ہوئے وقت پر بھی ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔ حج کے بارے میں دیکھیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 197، حج مخصوص مہینوں میں اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کے معلوم مہینے ہیں، اللہ نے اس کا وقت طے شدہ رکھا ہے۔ اسی طرح سے فرائض، نفل، اذکار کو ہی دیکھیے، ہر ایک دعا کا وقت خاص ہے، کھانے کی، پینے کی، سونا، جاگنا، سفر، ہر ایک کی ایک خاص دعا ہے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بہت سخت نفرت ہے، کراہت ہے ایسے انسان سے جو فارغ ہو، فری ہو، اور پھر نہ اپنی دنیا کے لیے کچھ کر رہا ہو اور نہ اپنی آخرت کے لیے، بس یوں ہی وقت گزار رہا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں، وقت ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ سنگین ہے، زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ وقت کا ضائع کرنا تجھے اللہ اور آخرت کے گھر یعنی جنت سے دور کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ وہ تو بس دنیا اور دنیا والوں سے کاٹ دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، وہ تو سبھی کو جانا ہے۔ انسان اپنے موت کے وقت حسرت کرے گا، اپنے گزرے ہوئے پل پر افسوس کرے گا، ریگریٹ کرے گا، اور کیا مانگے گا؟ وقت۔ آج ہم زندہ ہیں، صحت مند ہے، وقت بھی ہے ہمارے پاس، اس کو استعمال کریے، اپنی اصلاح کریے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ جو وقت کو برباد کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بھی دن آدمی پر آتا ہے دنیا میں، وہ انسان سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی یوم الجدید، میں آج ایک نیا دن ہوں، اور جو کوئی
مجھ میں عمل کرے گا میں اس پر گواہ بنوں گا۔ اور دیکھو آج جب سورج ڈوب جائے گا تو میں قیامت تک واپس آنے والا نہیں ہوں، میں گیا تو گیا، واپس آنے والا نہیں ہوں، لہٰذا جو کچھ کر سکتے ہو آج کے دن کر لو۔ میں گواہ بننے والا ہوں کہ تم نے مجھے ضائع کیا یا میرا حق ادا کیا۔ اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی موت کو یاد رکھے، دن تو گیا لیکن موت آ سکتی ہے، آج میرا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے نا، آپ اس کے عمل میں اس کا اثر دیکھیں گے۔ پر بندہ جو لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے نا، اس کا رزلٹ اس کے عمل میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، زندگی بہت بڑی ہے، توبہ کر لیں گے، آئی ایم جسٹ 20 ایئرس اولڈ، مجھے اپنی لائف انجوائے کرنے دو، ایسے بگاڑ آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں فرمایا دوڑو، جلدی کرو، ریس کرو، کس میں؟ کس کی طرف؟ بڑے گھر بنانے میں نہیں، بلکہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو توبہ کرنے میں، اور دوڑو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کر رکھی ہے متقیوں کے لیے۔ کون ہے یہ متقی؟ متقی وہ ہے جو شرک نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید میں نیک عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو نیک عمل میں، فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی کرو، ایسے فتنے جو رات کے اندھیریوں کی طرح اندھیرے ہوتے ہیں۔ اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ راستہ اور کھائی دونوں نظر نہیں آتی، تو ایسے فتنے ہوں گے جس میں صراط المستقیم اور گمراہی کے راستے میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آدمی صبح مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اس لیے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، وقت کا صحیح سے استعمال کرو، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کا اچھے سے حق ادا کرو۔ اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خبردار ٹالنے کا مزاج مت بناؤ، ٹالنے سے بچو، آپ کے پاس آج کا دن ہے، کل کا نہیں، کل ہماری ملکیت نہیں ہے، آج ہماری ملکیت ہے، اور اگر کل ہم کو مل جائے تو جیسے آج عقل مندی تم نے کی ہے، سمجھداری کی ہے، ویسے ہی کل بھی سمجھداری کے ساتھ کل کو بھی اچھی طرح سے استعمال کرو، اور آج کو تم نے جو گزار دیا، اور اگر کل تمہیں نصیب بھی نہیں ہوا تو کل نہ ملنے کی وجہ سے تمہاری آج میں تفریط نہیں ہوں گی، تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آج آدمی کا اگر آج برا گزرا تو وہ کیا کہتا ہے؟ کل دیکھیں گے، کل اچھے سے کریں گے، اگلے رمضان سے پکا داڑھی چھوڑوں گا، اگلے مہینے سے پکا میں پردہ کروں گی۔ ذرا سوچئے یہ کل اگر نہیں ملا آپ کو تو آپ کے آج پر آپ پچھتائیں گے کہ میرا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا، شر پر ہوا۔ لیکن اگر ہم نے آج کو اچھے سے گزار لیا اور کل کی امید رکھی، لیکن اگر کل نہیں بھی ملا تو آپ کا آج جو اچھا گزرا تھا اس پر آپ سکون میں رہیں گے، آپ خوش رہیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے ٹالنے کا جو مزاج ہے نا، یہ جو ٹالنا ہے نا، یہ ایک ذہنی بیماری ہے، اور ذہنی سستی جسمانی سستی سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف نے زندگی کا کیسے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ انسان کے پاس اس کے جوانی کا جو وقت ہوتا ہے وہ 30 سے 35 سال کا ہوتا ہے، تو اب اس 30 سے 35 سال کی زندگی میں آدمی کمال کر سکتا ہے، اور اس کی بہترین مثال اگر میں آپ کو دوں تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری آپ سب جانتے ہیں نا انہیں، جو صحیح بخاری کے کمپائلر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیث سند کے ساتھ میرے پاس تھی، میں نے اس میں سے چھانٹ کر صحیح بخاری کو کمپائل کیا، اور اس میں مجھے
16 साल लगे। 16 साल हदीस जमा करने में नहीं, 16 साल जमा की हुई हदीस को सिर्फ छांटने में लगे। और आज इतने सालों से वो अपनी ख़बर में सो रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई एक मदरसा ऐसा नहीं है जो सही बुखारी के दर्स पढ़े बिना आलिम बने। सुभान अल्लाह। आपको नमाज सीखना है, आपको ईमान के अरकान जानना है, आपको ज़कात के बारे में जानना है या हज के बारे में जानना है, कौन सी नेकी आपको करनी है, सही बुखारी उठाइए। इंसानों के अंदर एक भरोसे वाला नाम है इमाम बुखारी। 16 साल उन्होंने लगाए, वक्त का सही से इस्तेमाल किया, और आज आप अंदाज़ा लगाइए कि सवाब जारिया में उनका क्या मुकाम होगा। और ये मत समझिए कि इमाम बुखारी मस्जिद के किसी कोने में बैठकर सिर्फ हदीस का काम करते थे, हदीस लिखते थे, किसी ने खजूर दे दिया, किसी ने शरीर दे दिया तो खा लिए। ऐसा नहीं है। वो एक कारोबारी आदमी थे, बिजनेसमैन थे, वो बिजनेस करते थे और हदीस का भी काम करते थे। और देखिए आज जुमा का खुतबा, ईद का खुतबा, नसीहतें, लेक्चर्स, जहाँ देखो रवाल बुखारी रवाल बुखारी रवाल बुखारी, एक भरोसे वाला नाम। उनके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। हमने क्या किया? क्या किया हमने? हमने अपना वक्त ज़ाया किया, बर्बाद किया, और आज भी ये कहानी जारी है। इस उम्मत का अक्सर वक्त ज़ाया होता है लापरवाही की वजह से। आप देखिए, मुसलमानों को हदीसें तो कम ही मालूम होगी, 10 से ज़्यादा सहाबाओं के नाम भी न मालूम होंगे, लेकिन क्रिकेट प्लेयर की पूरी लाइफ हिस्ट्री उनके पास होगी। वर्ल्ड कप किसने जीता, किसने किसको कितने रन से हराया, ये सारी चीज़ें उनको पता होती है। इसका नतीजा क्या हुआ आपको मालूम? हमसे पहले जो जनरेशन थी उनको सताया जाता था, उनको तकलीफ़ दी जाती थी, क्योंकि वो लोग दीन की तरफ लोगों को बुलाते थे, अपना वक्त को अल्लाह की राह में लगाते थे, अम्र बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर करते थे। और हमको लोग इसलिए सताते हैं आज, तकलीफ़ देते हैं आज, क्योंकि हमने वो काम करना छोड़ दिया हमने अम्र बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर करना, हम भूल बैठे, इसलिए आज हम ज़िल्लत देख रहे हैं। अब आप देखिए, हम में से कितने लोगों की कितनी उम्र बाकी है? बहुत ही कम। हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी नसीहत हो। सूरह दुखान आयत नंबर 25 to 29 में अल्लाह ने फ़िरौन का जिक्र किया। कितने ही बागीचे और नहरें छोड़कर चले गए, फार्म हाउसेस, पेंट हाउसेस, हर चीज़ छोड़कर चले गए। वो सब नेमतें अल्लाह की जिसमें वो ऐश करते थे। इसी तरह से हम एक नस्ल को दूसरे नस्ल के वारिस बनाते हैं। चले गए सब कुछ छोड़कर। आदमी माल के पीछे दौड़ता है ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला फ़िरौन का एग्जाम्पल दिए यहाँ पर हमको समझाने के लिए। जब इंसान मर जाता है तो लोग पूछते हैं क्या छोड़कर गया, कितने बच्चे थे, कितने फ्लैट्स थे, और फरिश्ते पूछते हैं आसमानों में क्या लेकर आया, कितने अमल किए अच्छे। यहाँ पर हमको अपना अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम क्या जमा कर रहे हैं, अपने वक्त को किन कामों के पीछे लगा रहे हैं, कितने मौके हमने ऐसे गंवाए। आप जानते हैं नेकी करना कितना आसान है। सूरह निसा आयत नंबर 85, जिस किसी ने कोई अच्छे काम की सिफारिश की उसका उसमें हिस्सा होगा। ऐसी ही सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना। तो सवाल ये है कि हमारे पास ऐसे कितने मौके आते हैं, और अगर हम अपना आप का मुहासबा करें तो हमने ऐसे कितने मौक़ों को ज़ाया किया और कितनों का फ़ायदा उठाया। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, ये भी वक्त का सही इस्तेमाल करना है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई चाहता है कि उसके माल में और उसके उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे, रिश्तों को जोड़े। और हमारे पास इसका उल्टा होता है, सिला रहमी की जगह ख़ता रहमी होती है, और वह भी ऐसी कि सालों साल भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे की सूरत नहीं देखते, और जब वो मर जाता है तो जाकर कहते हैं कहाँ सुना माफ़ कर दो।
اور اس وقت کہتے ہیں نہ جب وہ سن سکتا ہے نہ کچھ بول سکتا ہے، معاف بھی کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ جب زندہ تھے تب تو کہتے تھے ہم ان کی شادیوں میں نہیں جائیں گے، ہم ہماری میت میں ان کو مت بلانا، اس طرح کے معاملات ہوتے۔ اتنا اچھا موقع تھا آپ کے پاس، آپ نے اسے کھو دیا، وقت کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا۔ کبھی کبھی انسان غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے اپنی ضد کی وجہ سے، اچھائی اور نیکی کا موقع گوا بیٹھتا ہے ضد، انا، ایگو کی وجہ سے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جیسے کہ ہم کہیں یہ ایک لیکچر ہے، سن لیجئے، یہ قرآن ہے، اس کو سمجھ کر پڑھ لیجئے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ معاف کرنا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہے، دوسروں کے پاس بھی 24 گھنٹے ہے، بلکہ آپ یہ کہیے کہ میں اس کام کو اہمیت نہیں دیتی ہوں، اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے۔ ہمارے پاس بھی کتنا وقت ہوتا ہے، ایک کوشش تو کر کے دیکھیے، ڈیلی 1 گھنٹہ تو نکال کے دیکھیے اللہ کی راہ میں، اپنا وقت کا صحیح استعمال تو کر کے دیکھیے۔ 1 مہینے کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس علم میں اضافہ ہوا، آپ کا تقوی، آپ کا ایمان بڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی تھی وقت، آپ نے اس کا صحیح سے استعمال کیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ شاید یہاں پہ 50 سال کے یا 60 سال کے یا 70 سال کے ہوں گے، اور اب یہ سب سن کر افسوس ہوتا ہوگا کہ ہم نے زندگی کا اکثر وقت ضائع کر دیا، گزار دیا، اب کیا کریں؟ اس کے لیے بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 48 میں فرمایا تو جو کوئی ایمان لائے اور اپنے آپ کو درست کر لی تو ان کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یعنی کہ آدمی پچھتائے اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لے، اور یہ جو باقی کی زندگی بچی ہوئی ہے نا، وہ زندگی کو اچھی طرح سے گزارے۔ جتنا بھی وقت اللہ نے دیا ہے، جتنی بھی زندگی باقی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگائے، وقت کا صحیح سے استعمال کرے۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 53 اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو غفور الرحیم۔ کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اسراف کیا، اسراف یعنی حد سے زیادہ گزرنا گناہوں میں، فضول خرچی میں، چاہے وقت ہو یا پیسے، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اسراف کیا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی کہ اگر لاپرواہی ہوئی تو سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے، کریکٹ کر لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی کچھ چند چیزیں جس کا علم حاصل کرنا ہمیں بے انتہا ضروری تھا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کو اچھی طرح سے استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ اور برا ثابت ہوگا، اور امید ہے یہ سب چیزوں سے ہمارا ایمان، ہمارا تقوی، ہمارا توکل میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب سے۔